السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، گزشتہ ہفتے بھی آپ نے نجاست کے پاک کرنے کے حوالے سے اہم مسائل سماعت کیے۔ آج مزید کچھ اہم باتیں، مزید اہم مسائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ گزشتہ ہفتے جس طریقے سے بتایا گیا تھا کہ گلاب اور سرکہ وغیرہ سے نجاست کو پاک کرنا، جس سے نجاست پاک ہو جائے گی، مگر بلا وجہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اسراف فضول خرچی ہے۔ اور اسی طریقے سے مستعمل پانی اور چائے سے دھو لینے سے بھی نجاست پاک ہو جائے گی۔ تھوک سے بھی نجاست اگر پاک کی جا سکتی ہے، دور کی جا سکتی ہے، تو نجاست دور ہو جائے گی، جس کا طریقہ بھی گزشتہ ہفتے آپ نے سماعت کیا۔ مزید سماعت فرمائے کہ دودھ اور شوربہ اور تیل سے دھونے سے نجاست پاک نہ ہوگی کہ اس سے نجاست دور نہیں ہو سکتی۔ تو دودھ، شوربہ اور تیل سے نجاست دور نہیں ہو سکتی۔ نجاست اگر دلدار ہو، جیسے پاخانہ، گوبر، خون وغیرہ، تو دھونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں، یعنی ایسا نہیں کاؤنٹنگ نہیں کریں گے، 1 بار دھویا، 5 بار دھویا، 10 بار دھویا، گنتی کی اس میں کاؤنٹنگ کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ وہ نجاست جو لگی ہے اس کا دور کرنا ضروری ہے۔ اگر 1 بار دھونے سے دور ہو جائے تو 1 ہی مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا کپڑا یا جس چیز پر بھی نجاست لگی ہو۔ اور اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے دور ہو تو 4-5 مرتبہ اس کو دھونا پڑے گا۔ ہاں، اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کر لینا یہ مستحب ہے۔ جیسے 1 ہی بار میں نجاست دور ہو گئی تو اب اس کو اور مزید 2 مرتبہ دھو لے تاکہ 3 کا عدد پورا ہو جائے اور مستحب پر عمل ہو جائے۔ 2 مرتبہ میں نجاست دور ہو گئی تو 3 مرتبہ دھو لے۔ ہاں، البتہ 3 مرتبہ تک دھویا تھا مگر اب وہ نجاست صاف نہیں ہوئی تو 4 مرتبہ دھوئے، 5 مرتبہ دھوئے، 6 مرتبہ دھوئے، جب تک کہ نجاست دور نہ ہو جائے تب تک کہ اسے دھونا ہوگا۔ اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ اثر یعنی اس کا رنگ یا بو باقی ہے تو اسے بھی زائل کرنا یعنی اس کو ختم کرنا یہ لازم ہے۔ ہاں، اگر اس کا اثر بدقت جائے، تکلیف سے، پریشانی سے اگر جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں، 3 مرتبہ دھو لیا، پاک ہو گیا۔ صابن یا گرم پانی سے دھونے کی کوئی حاجت نہیں کہ اب وہ جو گرم پانی ہی کا استعمال ہو، صابن ہی لگایا جائے، پانی سے اگر صاف ہو جاتا ہے اور اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے یہ کافی ہے۔ کپڑے یا ہاتھ میں نجاست، کپڑے یا ہاتھ میں نجس رنگ لگا، کلر تھا جو نجس تھا، ناپاک تھا، یہ کپڑے میں لگ گیا یا ہاتھ میں لگ گیا، یا ناپاک مہندی لگائی، یعنی جو مہندی ناپاک تھی اب اس کو ہاتھ میں لگا لی، تو اتنی مرتبہ دھوئے کہ صاف پانی گرنے لگے، پاک ہو جائے گا، اگرچہ کپڑے یا ہاتھ پر رنگ باقی ہو، کیونکہ مہندی کا رنگ ایک ہی بار میں نہیں جائے گا، یا کوئی کلر ہے، کوئی رنگ ہے تو ایک ہی مرتبہ میں وہ نہیں ختم ہوگا، تو آپ اس کو کیا کریں، اس لیے کہ اس کا رنگ تو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اب فرمایا گیا کہ کپڑے میں یا ہاتھ میں نجس رنگ لگا دیا یا نجس مہندی تھی، اب اس کو ہاتھ میں لگا دیا، اب اس کا کلر ہو گیا، تو اس کو اتنی مرتبہ دھوئے کہ اس پر صاف پانی گزرنے لگ جائے، صاف پانی بہنے لگ جائے تو پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے زعفران یا رنگ، کیونکہ زعفران کو بھی اگر پانی میں ڈال دے تو اس کا بھی زعفرانی رنگ ہوتا ہے، تو زعفران یا رنگ کپڑے رنگنے کے لیے گھولا تھا، اس میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا اور کوئی نجاست یا تو پیشاب کیا یا کوئی نجاست پڑ گئی اس میں، تو اگر کپڑا رنگ لیا
تو اب اس کپڑے کو 3 مرتبہ دھو لے، وہ کپڑا پاک ہو گیا، اب اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ وہ رنگا جا چکا ہے مگر اس کو 3 مرتبہ دھلنے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ کپڑے یا بدن میں ناپاک تیل لگایا تھا، تیل سے بدن کی لوگ مساج کرتے ہیں، مالش کرتے ہیں، تو بدن میں یا کپڑے پر ناپاک تیل لگایا تھا، 3 مرتبہ دھو لینے سے وہ پاک ہو جائے گا، وہ بدن یا وہ کپڑا، اگرچہ تیل کی چکنائی موجود ہو۔ اس کی جو ہے تکلف کی ضرورت نہیں کہ صابن یا گرم پانی سے اس تیل کی جو چکنائی ہے اس کو دور کیا جائے، لیکن اگر مردار کی چربی لگائی تھی، مردار کی چربی، تو جب تک کہ اس کی چکنائی نہ جائے گی وہ کپڑا یا وہ بدن کا حصہ پاک نہیں ہوگا۔ تو وہ مردار کی چربی کا اور اس کی چکنائی کا یہ ختم ہونا ضروری ہے۔ اگر نجاست رقیق ہو، رقیق سے مطلب باریک ہو، پتلی ہو، جیسے پیشاب ہے، تو 3 مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ بقوت نچوڑنے سے پاک ہو جائے گا۔ اور قوت کے ساتھ نچوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ تو قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ نچوڑنے کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص اپنی طاقت پر اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس میں سے ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے۔ اگر کپڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نچوڑا، یعنی اب سوچا کہ بہت زیادہ نچوڑوں گا تو کپڑا یہاں سے کھینچ جائے گا وہاں سے، اور اس نے اچھی طرح نہیں نچوڑا، تو یاد رکھ لیجئے پھر وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ تو اگر نجاست پتلی ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، تو اب اس کپڑے کو آپ کو الگ الگ پانی سے 3 مرتبہ دھونا یا پر ضروری ہے اس کپڑے کے پاک کرنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ بچے پیشاب کر دیتے ہیں، وہ یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس وہ پاک ہو گیا، یا یہاں وہاں پانی گرا دیا اور سمجھ گئے کہ یہ پاک ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ 3 مرتبہ الگ الگ پانی سے اس کا دھونا یہ ضروری ہے۔ اگر دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑ لیا، مگر ابھی ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص جو طاقت میں اس سے زیادہ ہے وہ نچوڑے گا تو 1-2 بوند ٹپک سکتی ہے، تو اس کے حق میں پاک ہے اور دوسرے کے حق میں ناپاک ہے۔ اس دوسرے کی طاقت کا اعتبار نہیں، ہاں اگر یہ دھوتا اور اسی قدر نچوڑتا تو پاک نہ ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر اب میں نے کپڑا کوئی دھویا، دھونے کے بعد نچوڑ لیا، نچوڑنے کے بعد پانی کا کوئی قطرہ نہیں ٹپک رہا ہے، مگر کوئی مجھ سے زیادہ طاقت میں زیادہ ہے اور وہ آیا اور اس نے اسی کپڑے کو نچوڑا، تو اس میں 2-4 بوند اور نکل گئے پانی، تو اب میری طاقت بھر کے اندر جتنا پانی تھا میں نے نچوڑ لیا، اب وہ کپڑا میرے لیے پاک ہے، مگر اس شخص کے لیے پاک نہیں جو مجھ سے طاقت میں زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ نچوڑتا تو اس سے اور زیادہ پانی نکلتا۔ تو یاد رکھ لیجئے جو کپڑا دھوئے گا، جس کا کپڑا ہے، جیسے میرا کپڑا نجس ہوا تو مجھے پاک کرنا ہے، ایسا بہت سارے لوگ ناپاک کپڑا ہوتا ہے اور اس کو استعمال میں لاتے، بیوی کو کہہ دیتے ہیں کہ چلو تم دھو لو، اور وہ عورت جو ہے اس کی طاقت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اب وہ اپنی طاقت کے مطابق نچوڑتی ہے، اب اس کی طاقت بھر اس نے نچوڑا، اور اگر اس کا شوہر نچوڑتا تو اور زیادہ پانی نکلتا، تو عورت نے اپنے اعتبار سے نچوڑا تو وہ اس کے لیے تو پاک ہے مگر اس کے آدمی کے لیے پاک نہیں، اب اس کے شوہر کو پاک کرنا ہوگا۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو کپڑا دھویا جا رہا ہے وہ خود دھوئے، ناپاک کپڑے کو پاک خود کرے، تاکہ اس کی طاقت کے برابر پانی بہہ جائے، اس کے قطرات ٹپک جائے، اب اس میں پانی کے اندر، وہ کپڑے کے اندر پانی نہ ہو۔ پہلی اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ پاک کر لینا بہتر ہے۔ ایک مرتبہ کپڑے کو دھویا، نچوڑ لیا، اب نچوڑنے کے بعد جو ہے اس کپڑے کو الگ رکھے، پھر ناپاک جگہ پر نہ رکھے، الگ جگہ پر رکھے اور اپنے ہاتھ کو دھو لے، پھر اس کے بعد اس کپڑے کو لے، دوسری مرتبہ اس کپڑے کو دھوئے، پھر اس کو اچھے سے نچوڑے اور پھر پاک جگہ پر رکھے اور اپنے ہاتھ کو دھوئے، پھر تیسری مرتبہ کپڑے کو پاک کرے۔ تو پہلی اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ پاک کر لینا بہتر ہے، اور تیسری بار نچوڑنے سے کپڑا بھی پاک ہو گیا، ہاتھ بھی پاک ہو گیا، اور جو کپڑے میں اتنی تری رہ گئی تھی کہ نچوڑنے سے 1-8 بوند اگر ٹپکے گی تو کپڑا اور ہاتھ دونوں ناپاک ہے۔ یعنی اب کپڑا 3 مرتبہ دھو لیا تو
بالکل صاف یعنی اب پانی کے قطرات نہیں ٹپک رہے تب تو پاک ہو گیا، مگر اب اتنا باقی ہے کہ اس میں اب پانی کے قطرات ٹپکیں گے تو اب ایسی صورت میں نہ کپڑا پاک ہوا ہے نہ اس کا ہاتھ پاک ہوا ہے، بلکہ اس کپڑے کو پاک کرنا اب ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کپڑے کو 3 مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ خوب نچوڑ لیا ہے کہ اب نچوڑنے سے نہ ٹپکے گا، یعنی اس کی جتنی طاقت تھی پوری طاقت لگا دیا اور اچھے سے نچوڑ لیا کہ اب پانی نہیں ٹپکے گا۔ پھر اس کو لٹکا دیا سکھانے کے لیے، رسی پر لگایا، ہینگر میں لگایا تاکہ وہ کپڑا سوکھ جائے، اور اس سے پانی ٹپکا تو یہ پانی اب اس نے اپنی طاقت بھر نچوڑ دیا تھا جتنی قوت تھی، اب لٹکانے کے بعد 2-4 بوند 10 بوند اگر پانی گر رہا ہے تو یہ پانی پاک ہے، اور اگر خوب نہیں نچوڑا تھا تو یہ پانی بھی ناپاک ہے اور اس کا کپڑا بھی ناپاک ہی رہے گا۔ تو یہ پانی کے یہ کپڑا اگر بدن پر لگ جائے، نجاست اگر کپڑے پر لگ جائے یا بدن پر لگ جائے تو اس کو کس طریقے سے پاک کرنا چاہیے، جس کے حوالے سے آج آپ نے سماعت کیا کہ نجاست اگر موٹی ہے تو کیا کریں، رقیق ہے، پتلی ہے تو کس طریقے سے اس کو صاف کیا جائے، آج اس کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا، کپڑے کے حوالے سے، بدن کے حوالے سے۔ دوسری بہت ساری چیزیں، کبھی کبھار موٹی قالین ہوتی ہے، اب اس کو کیسے، کون نچوڑے گا، اس کو کس طریقے سے نچوڑا جائے۔ برتن ہے، لوہے کا برتن ہے، اسٹیل کا برتن ہے، مٹی کا برتن ہے، الگ الگ قسم کے برتن رکھے ہوئے ہیں، یا چینی کا برتن ہے، اس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے۔ تو انشاءاللہ العظیم اس کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔